اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں، تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا، تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ. یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے، کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے، کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے، معاذ اللہ نقل کفر دجال ہے، معاذ اللہ. کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا، 295 سی اس پہ نہیں لگتا. تو اس لیے ہم ان متشدد مولویوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی انجینئر کے خلاف جب اپنی دشمنی نکالنی ہے تو کسی جائز طریقے سے نکالو، 295 سی کا سہارا مت لو. یہ تو وہی کام کیا جو انجینئر کرتا رہا ہے بزرگوں کے خلاف، جس پر ہم اس پہ اعتراض کرتے رہے ہیں. تو آپ نے بھی وہی کام شروع کر دیا، پھر اس میں اور آپ میں فرق کیا ہو گیا؟ کیا فرق ہو گیا؟ تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295 سی. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295 سی پہ ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے ایف آئی آر کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295 سی لگاؤ کہ یہ انجینئر کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہوں نے ایسا کیا. پھر میں اگر یہ بات نقل کر رہا ہوں تو مجھ پہ بھی لگاؤ. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 295 سی کا قانون، یہ قانون بالکل درست ہے، اس قانون کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس کو مولویوں نے جو متشدد مولوی ہیں انہوں نے کھلواڑ بنایا ہوا ہے، تماشا بنایا ہوا ہے. اس کو تماشا بننے نہیں دینا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کچھ متشدد مولویوں کی اپنی ٹھڑک ہے جو انہوں نے دشمنی نکالنی ہے، تو اس کے لیے 295 سی جیسے مقدس قانون کا سہارا لے رہے ہیں. وہ یہ 295 سی کی توہین ہے، میں سمجھتا ہوں اس قانون کی توہین ہے. یہ جب چاہو منہ اٹھا کے جس کو چاہو گستاخ رسول قرار دے دو. تو اس لیے اس مسئلے میں بابانگ دہل کہتا ہوں، چاہے انجینئر سے میرے 100 اختلافات ہوں، لیکن یہ جو 295 سی اس بیس پہ لگایا گیا ہے کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا کہ دجال معاذ اللہ نقل کفر نبی کی طرف نسبت کی عیسائیوں کی طرف، تو یہ توہین کا کیس نہیں بنتا اس پہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی، وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس، کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹاپک یہ تھا، ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو. اور اس میں بھی میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی، سمجھتے تو ہیں، ان کا عقیدہ ہے. جائیں مناظرے رکھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے، وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ جی انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے، جو دراصل یہ خود ہیں. ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. ان دجالوں کا ذکر تھا، لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے. تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ مسیح الدجال، جھوٹے مسیح جو کانا ہوگا اس کو دجال سمجھتے ہیں. نہیں، وہ نبی اسلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے اور مناظروں میں انہوں نے بولا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. یہ باتیں کرنے کا مقصد کوئی کسی کو چڑھانا نہیں ہے. سب سے زیادہ ہارمنی اس ملک میں اگر کسی پلیٹ فارم سے پیدا کی گئی ہے تو ہمارا پلیٹ فارم ہے، لیکن آپ کو ریالٹی بتانا ہے. تو جو مقدمہ بیان ہو رہا ہوتا ہے اس کے علمی گراؤنڈز کے اوپر ڈسکشن کو دیکھا کرے، جذباتی نہیں. مولوی چونکہ اپنی منجی ٹھکوانی ہوتی ہے، پھر دیکھیں منجی ٹھوکی ہے ہمارے بھائی نے، اسٹوڈنٹ نے، اس کی عمر مشکل سے 17-18 سال ہے، جس کا وہ چینل ہے دیسی فنکار ٹی وی. بڑے بڑے فنکار جو ٹی وی کے ہیں نا، وہ اس قسم کی میمز نہیں بنا سکتے، اس نے اپنے شوق سے بنائی ہے. اور دیکھ لیں کس طرح مولوی ایکسپوز ہو گئے. تو یہ مجھے ضمناً اس میں یاد آ گیا، کیونکہ میں نے اس کو ٹاپک الگ سے نہیں بنانا تھا، اس لیے میں نے ضمناً ذکر کیا میمز کے لیے مٹیریل پرووائڈ کر دوں، کیونکہ میمز ان کا حق ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے، کیونکہ انہیں علمی بات نہیں سمجھ آتی، میمز کے ذریعے ان کو سمجھ آ جاتی ہے. اور جو موٹے دماغ والے ہیں ان کو بھی میمز سمجھ آتی ہیں. ہاں، یہ تو علمی بحثیں سنجیدہ لوگوں کے لیے. تو چونکہ ہم نے ایک جنرل سٹور کھولا ہے، ہم انٹلیکچوئل کو بھی سمجھائیں گے، ایک عام آدمی کو بھی. یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں دنیا میں کون سا اسکالر ہے جسے ریڈی بان بھی سنتا ہو، جسے ڈاکٹر بھی سنتا ہو، انجینئر بھی سنتا ہو، مسلمان بھی سنتا ہو، نان مسلم بھی سنتا ہو، سب کو کوئی نہ کوئی بات مل رہی ہے. اسی لیے میں ہر لیول پہ اتر کے اس کے حصے کی بات کرتا ہوں، تاکہ جس کا جو حصہ ہے اس تک پہنچے اور وہ حق بات کو قبول کرے انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر علی مرزا سے جو ہمارے اختلافات ہیں، علماء کے اختلافات ہیں، وہ ساری دنیا کو معلوم ہے. اب ایک فتویٰ آیا ہے سامنے جو بڑا پھیلایا جا رہا ہے. ایک مولانا صاحب کی طرف سے فتویٰ دیا گیا کہ جی انجینئر صاحب کا قتل جائز ہے. میں اس اپنی دینی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہم اس فتوے سے بالکل متفق نہیں ہیں، اور جتنی بھی میری بڑے علماء سے بات ہوئی ہے، جہاں تک میری رسائی تھی، جن سے میری بات چیت ہوئی ہے، وہ کوئی بھی اس فتوے سے متفق نہیں ہے. تو لوگ اس فتوے کو علماء کا متفقہ فیصلہ نہ سمجھیں، کیونکہ ہمارے ملک میں پہلے قتل و غارت بہت ہوئی ہے.
یہ شرن کسی کو اجازت نہیں ہے اس کی کہ کسی بھی شخص کو اٹھ کے وہ قتل کر دے. انسانی جان کا قتل, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو, کسی بھی فرقے سے ہو, کسی بھی مذہب سے ہو, ہم اس کا قتل جائز نہیں سمجھتے. پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی صحابہ کرام کی بے ادبی کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہے تو قانون بنا ہوا ہے. تو یہ سپریم کورٹ کا کام ہے, ہائی کورٹ کا کام ہے, جج کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون گستاخ ہے اور کون گستاخ نہیں ہے, اور اس بیس پہ جو بھی پاکستان کا لا ہے, قانون ہے, وہ نافذ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ایک فتویٰ دیا گیا ہے کہ جی اٹھ کے قتل کر دیا جائے, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. میرے 20 اختلافات ہیں انجینئر علی مرزا سے, میرے کیا اہل سنت والجماعت کے علماء انجینئر علی مرزا کے عقائد کو درست نہیں سمجھتے, لیکن قتل و غارت کے فتوے دینا, انسانی جان غیر محفوظ ہو جائے ہمارے ملک میں, یہ بالکل جائز نہیں ہے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس کو علماء کا فتویٰ نہ سمجھا جائے. ایسا نہ ہو کل کوئی سرفرا اٹھے اور کسی انسان کو قتل کر دے گستاخی کی بیس پہ, بے ادبی کی بیس پہ, تو یہ بالکل غلط ہے. ہم اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں, اور علماء بھی, جہاں تک میری رسائی علماء سے ہوئی ہے, وہ بھی اس عمل کو جائز نہیں سمجھتے. تو ملک میں امن کی کوشش کریں اور دلائل کی دنیا میں رہ کے ہی بات کی جائے گی. اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں, قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی قطعاً کوشش نہ کریں. یہ جو ریسنٹلی فتویٰ آیا اور سوشل میڈیا پہ پھیلایا جا رہا ہے بالکل غلط ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں اس فتوے کا کوئی سر نہیں بنتا. اور وہ پھر یہ ہے کہ ذرا سی کسی کی بات زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے نا, لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں. جنید جمشید کے ساتھ ہوا, مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہوا, اور سیالکوٹ کا جو واقعہ ہوا تھا, ہم تو یہ جو واقعات تھے ان کے زخم ابھی چاٹ رہے تھے کہ جناب ایک اور فتویٰ مارکیٹ میں آ گیا کہ جی فلاں کو قتل کر دیا جائے. یہ بالکل درست نہیں ہے. تو خدارا جو مذہبی لوگ ہیں وہ جنونی ہیں, جنون کی حد تک آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. پاکستان کا, اسلام کا امیج دنیا میں خراب کرنے کی کوشش نہ کریں. اس سے ملک میں نقصان ہوگا اور قتل و غارت کا میدان گرم ہوگا. تو بالکل غلط ہے. لہذا میں ابھی نیچے آ جاؤں گھر سے اتر کے صرف اس کلپ کو ریکارڈ کروانے کے لیے, کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس طرح کا سوشل میڈیا پہ کوئی فتویٰ پھیلایا جا رہا ہے. تو دیگر علماء سے بھی میرا مشورہ ہوا, تو سب کا یہی مشورہ تھا کہ ہمیں فوراً اس کے خلاف ایک بیان ریکارڈ کروانا چاہیے, اس فتوے کے خلاف. یہ علماء کا فیصلہ ہرگز نہیں ہے, نہ قرآن کا ہے, نہ حدیث کا ہے, اور نہ علماء کا فیصلہ ہے. اس سے ملک میں فساد پھیلتا ہے اور اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتے. تو ملک میں ہر ایک کی جان محفوظ ہونی چاہیے, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو, یا کسی بھی فرقے سے, یا کسی بھی مذہب سے, کوئی بھی رائے ہو. دلائل کی دنیا میں آپ ضرور ڈیبیٹ کریں, دلائل کی دنیا میں آپ ضرور ایک دوسرے کو چیلنج دیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی کام ایسا کیا ہے جو آئین کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے, تو لا کے ذریعے اس میں پنشمنٹ کی کوشش کی جائے, قانون کا سہارا لیا جائے. جج فیصلہ کرے گا.